السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی بیان میں عرض کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، بننے اور استعمال ہونے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ وہ سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو چاہے کرے۔ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور سارے کا سارا جہان مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اسلام کو ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی والدہ پاک مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں بے موسم کے پھل عطا کیے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تازہ کھجوریں اور پانی کا چشمہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں گویائی عطا فرمائی۔ بڑے ہو کر ان کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے آب زمزم نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت فرمائی۔ ذکری علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی بشارت سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنایا، اژدہے سے پھر عصا بنایا اور ان کو بحر کلزم سے راستے دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ اس سے وہ اوزار بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا فرمایا اور پھر جس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ اصحاب کہف کو 309 سال سلایا اور زندہ رکھا۔ عزیز علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا اور ان کے خانے کو گرم رکھا۔ سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت کی۔ ان کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اپنی قدرت سے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر معراج کرایا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی 313 کی تعداد کو اپنے سے 3 گنا پر غالب فرمایا۔ اصل کرنے والی ذات وہی ہے، زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ کامیابی مال ملک عہدے میں نہیں ہے۔ زندگی کا بننا بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ ہی سے زندگی بنتی ہے، اللہ ہی زندگی بناتے ہیں، اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنا دی۔ نمرود بادشاہ کو تخت پر بٹھا کر اس کی زندگی بگاڑ دی۔ حضرت موسیٰ اور ان کی بغیر اسباب کے میدان تہیہ میں زندگی بنا دی۔ کھانے کو من و سلوہ بنا دیا اور ان کے لیے عطا فرمایا۔ سائے کے لیے بادل قائم کر دیے۔ پتھر سے پینے کے لیے پانی نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر زندگی بنا دی۔ مصر کی حکومت عطا کی۔ اس کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والوں کو ناکام فرمایا۔ فرعون، قارون اور حامان کو حکومت، مال اور عہدہ دے کر زندگی بگاڑ دی۔ قوم نوح علیہ السلام کو اکثریت میں ناکام کیا۔ قوم عاد کو باوجود طاقت اور قوت کے ناکام کیا۔ قوم سمود اپنی لاجواب انجینئرنگ کے ساتھ ناکام ہوئی۔ قوم سبا کی زبردست نظامت زراعت ہوتے ہوئے زندگی بگاڑ دی۔ قوم شعیب علیہ السلام کو اپنی تجارت میں زندگی بگاڑ دی۔ قوم لوط علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ان کے برے عملوں پر زندگی اجاڑ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کچے جھونپڑی میں زندگی بنا دی۔ کہ انسان کی زندگی کا بننا اور بگڑنا ظاہری چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال کی وجہ سے ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اس طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری پوری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ غیروں کے طریقوں پر چلنے میں 100% ناکامی ہے۔ تمام راستے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے تباہی کی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا
فرمان ہے اے محمد کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انکار سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ سکرین پہ چلنے والے قیامت کے مناظر ہیں، ان کو دیکھ کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ ان کو پڑھیں، اس کو دیکھیں اور اس پہ عمل کریں، آخرت کی زندگی بنائیں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ کلمے کے فضائل ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا کہ وہ دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میں تو کوئی خاص مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھے ہی کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، تازہ کیا کرو، یعنی ایمان کو تازہ رکھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو کیسے تازہ رکھیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اسی حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں سے۔ 4 مہینے لگا کر دین کی محنت کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور پھر عمر بھر کے لیے اس کو کرنے کا ارادہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تبلیغی جماعت کے 4 نمبر